अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यंग पाकिस्तान और मैं वसीम अख्तर हूँ। नाजरीन, आज से पीटीआई अपनी इलेक्शन मुहिम बाज़ाब्ता शुरू करने के लिए जा रही है। तो जो हालात हैं उनको देख के तो ये लगता है कि केपी में तो उनको इतनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। अलबत्ता पंजाब जो है वो मैदान जंग बनेगा, वहाँ पे घमसान का रन पड़ेगा। और जिस तरह का जो माजी में होता आया और कि लोगों को उठाया जाएगा, पर्चे दर्ज किए जाएंगे और एक हंगामा होगा, तो वो जो है अब शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है। और क्योंकि लोग जो है वो निकल रहे हैं कोहाट में, जमरोद में और कोटद्दू तक में, जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं उनके जलसे जो थे वो जो नून लीग के कायद हैं नवाज शरीफ ने जो हाफजाबाद में जलसा किया उनसे भी बड़े थे। तो ये अवाम का सेंटिमेंट है। और देखें कहीं हालात ना बिगड़ जाएं, क्योंकि इस चीज़ का ख़तरा मौजूद है। और पंजाब जो है, जिस तरह पंजाब में पीटीआई के लोगों के साथ हो रहा है, तो वो जो है अगर कंटिन्यू रहता है तो कहीं हालात के बिगड़ जाने का शदीद जो है वो इसके ख़तरात मौजूद हैं। दूसरी बात यह है कि नाजरीन, जैसा कि हमने आपको 3-4 रोज़ पहले बताया था कि पीटीआई के ख़िलाफ़ 3 मरहले में काम होगा, और ख़ुसूसन पंजाब में। और इसका पहला मरहला तो गुजर गया उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी जमा कराने में, प्रपोजर सेकेंडर को उठाने और इस तरह के जो मामला थे, वो पहला मरहला तो जैसे तैसे अबूर हुआ। लेकिन अब दूसरा मरहला जो है वो शुरू हो गया है। और जिसमें मैंने जैसे आपको बताया था कि पीटीआई के जो उम्मीदवारों के सपोर्टर्स हैं, जो उनकी इलेक्शन कैंपेन मैनेज कर रहे हैं, जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनकी इलेक्शन कैंपेन के, उनको अब उठाया जाएगा। तो गुज़श्ता रात जो है पंजाब भर में इस हवाले से कार्रवाइयाँ होती रहीं, लोगों को उठाया जाता रहा। लेकिन सबसे बड़ा जो मामला था वो सियालकोट में हुआ और रात गए पीटीआई के वर्कर्स के ऊपर वहाँ पे एक बड़ा क्रैकडाउन जो है वो लॉन्च किया गया, जिसमें पीटीआई के वर्करों को घरों में घुस के जो है पंजाब पुलिस ने उठाया। उनके माँ बहनों के सामने उनको उठाया गया और चादर और चारदीवारी को पामाल किया गया। तो ये सारा कुछ रात भर होता रहा। जबकि इससे कबल जो विहाड़ी में पीटीआई के उम्मीदवार हैं, आयशा नज़ीर जट और खालिद निसार डोगर और आरफा नज़ीर जट के ख़िलाफ़ जो है, और उनके 50 कारकुनों के ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज किया गया है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जी एक एसएचओ हैं, वो ख़ुद ही फैसला करते हैं कि जी इश्ताल अंगेज़ तकरीरें इन्होंने की हैं, और फिर वो ख़ुद ही पर्चा भी अपनी मुद्दत में दर्ज करते हैं। और उसके बाद जो है वो सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। और हम जो इतलात आ रही हैं विहाड़ी से वो ये है कि आज रात को वहाँ पे क्रैकडाउन होगा। ये जो अगले 2 रोज़ हैं इसमें शिद्दत आती जाएगी। लेकिन अब देखना ये है कि पंजाब में जैसा कि आज इलेक्शन कैंपेन शुरू हो रही है पीटीआई की, तो लोग किस तादाद में बाहर निकलते हैं, क्या वहाँ पे भी केपी वाला जो है वो रद्द-ए-अमल आता है या उससे मुख्तलिफ होता है। तो ये सूरत हाल है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पीटीआई के लोगों को फ़ैसला ये किया गया है कि पीटीआई के लोगों को इंतखाबी मुहिम, एक मरबूत इंतखाबी मुहिम नहीं चलाने दी जाएगी, ताकि लोगों में मायूसी फैले और जितना भी लोगों को पोलिंग स्टेशन से मायूस करके दूर रखा जा सकता है रखा जाए। और इस सिलसिले में मैं आपको ये बताऊं कि अभी तक जो है गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, वज़ीराबाद, लाला मूसा, सराय आलमगीर, खारियाँ समेत बहुत सारी जगहों पे अभी तक पीटीआई के उम्मीदवार जो हैं वो हल्के में मंजर आम पर ही नहीं आ सके, क्योंकि उनके खिलाफ पर्चे दर्ज हो चुके हैं और जैसे ही वो मंजर आम पे आएंगे उनको उठा लिया जाएगा। तो ये तो है सूरत हाल। इलेक्शन जो है वो, ये इलेक्शन मुल्क की तारीख का एक अनोखा इलेक्शन होगा, जिसमें इंतखाबी मुहिम जो है वो इंतहाई ठंडी होगी। तमाम इदारे मिल के, अदलिया, इलेक्शन कमीशन, मुखालिफ सियासी जमातें मुल्क में जितनी भी हैं, और वो सारी मिल के एक सियासी जमात के ख़िलाफ़ पूरे रियासती ताकत के साथ जो है वो लड़ रही हैं। लेकिन अवाम भी फ़ैसला कर चुकी है और इसलिए इसके नताइज जो हैं वो ये इलेक्शन के दौरान, और इलेक्शन के नताइज अगर मतलूबा नताइज हासिल कर भी लिए जाते हैं तो उसके बाद जो सूरत हाल है वो आने वालों के लिए और ज़्यादा परेशान कुन होगी।
تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک طرف تو پی ٹی آئی والوں کو ریاستی طاقت کے ذریعے اپنی الیکشن مہم نہیں چلانے دی جا رہی، جبکہ دوسری طرف عالم یہ ہے کہ جو نون لیگ لاڈلے کی جماعت ہے، جس کو سر پہ بٹھا کے دھول تماشے کر کے لایا گیا ہے اور جس کو مسنت اقتدار پہ بٹھانا ہے، اور وہ انتخاب سے پہلے ہی وزیر اعظم ان کو بنا دیا گیا ہے اور لوگوں کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ جی یہ آپ کے نجات دہندہ ہیں اب، تو ان کا عالم یہ ہے کہ وہ عوام میں جا نہیں پا رہے۔ ایک خدا کر کے حافظ آباد میں ایک جلسہ کیا، اس کے بعد خانیوال میں بھی وہ نہیں گئے جلسے میں نون لیگ کے، وہاں پہ مریم نواز گئیں، اور اس کے بعد لیا کا جلسہ بھی کینسل کر دیا، اور شہباز شریف، ایاز صادق اور دیگر لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ تو اس طرح وہ بھی الیکشن کمپین اپنی نہیں چلا رہے، وہ عوامی دباؤ کے تحت نہیں چلا پا رہے، عوام میں جانے سے گھبرا رہے ہیں، اور جبکہ دوسری طرف پی ٹی آئی کو الیکشن کمپین چلانے نہیں دی جا رہی۔ تو ابھی نواز شریف کے داماد کیپٹن صفدر کے ساتھ الیکشن مہم کے دوران جو کچھ ہوا وہ بھی آپ دیکھیے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ عمران خان چلو سر 5 سال آئے، نون لیگ والے ماشاءاللہ 35 سال لائن سر، ہاں ٹھیک ہے، کتنے 5 سال کتنے 35 سال، تو پھر اور کیا کریں لو تو یہی گل کر رہے ہیں جی۔ تو سکیا موٹر وے آن دی، موٹر وے آن سر، موٹر وے آن دی ہے، جس بھی آن دی ہے، میری گل سر اسیں عوام دے پیسے کھا کے موٹر وے آن دی ہے۔ ناظرین اب چلتے ہیں کہ مریم نواز جو ہیں، ان کی تقاریر سن کے انسان کا دماغ جو ہے وہ گھوم جاتا ہے، یا تو وہ خود فریبی کا شکار ہیں، یا ان کو کچھ اور اتنی یقین کے ساتھ بتا دیا گیا ہے کہ وہ حقیقت جو ہے بالکل ہی آنکھیں ان سے چرائی جا رہی ہیں، اور وہ عوام کو بھی چاہتے ہیں کہ وہ حقیقت سے آنکھیں چرائیں۔ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ نون لیگ کے جلسوں میں عوام کے جمع غفیر کا آنا یہ ثابت کرتا ہے کہ مہنگائی کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ تو ایک تو شاید وہ جمع غفیر کا مطلب نہیں جانتی، دوسرا یہ کہ وہ جو چکمہ دینے کی کوشش کر رہی ہیں عوام اس میں نہیں آئیں گے۔ عوام جو ہے سب جانتی ہے، اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک چکمہ دینے کی کوشش کی تھی کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، تو اب یہ دوبارہ انہوں نے مہنگائی کے حوالے سے ایک نیا چکمہ دینے کی کوشش کی ہے۔ تو محترمہ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ وفاقی ادارہ شماریات نے جو اپنے مہنگائی کے حوالے سے جو اعداد و شمار جاری کیے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ مئی 2023 میں مہنگائی جو ہے وہ سالانہ بنیادوں پہ 48.35% تھی، اور یہ ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر مہنگائی تھی، اور اس وقت بھی جو قلیل مدتی مہنگائی ہے وہ 40% سے زیادہ ہے۔ تو محترمہ کو اس دور میں جس کا وہ کہتی ہیں کہ جی وہ اس کا وہ ذکر ہی نہیں کرتے، وہ 16 ماہ کے جب ان کے چچا اور نواز شریف کے چھوٹے بھائی پنجاب سپیڈ والے وزیر اعظم تھے، تو اس دوران انہوں نے تو سارے فائدے اٹھا لیے، قوانین میں تبدیلیاں کر کے اپنے منی لانڈرنگ کے اور میں پھر فلیٹس کے اور نہ جانے کون کون سے کیس، اور مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں 4 ارب روپے کا آ جانا، ایسا چپڑاسی پاکستان میں ہے کہ جس کے اکاؤنٹ میں 4 ارب روپے آ جاتا ہے، تو وہ سارے کیسز جو ہیں وہ تو انہوں نے معاف کروا لیے، ختم کروا لیے۔ لیکن عوام کو کیا تحفہ ملا؟ عوام کو تحفہ یہ ملا کہ جی مہنگائی۔ اس وقت کوئی فیصلہ بھی نواز شریف کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا تھا، ذرا سی بات کے لیے شہباز شریف یہاں سے بیگ اٹھا کے بھاگتے ہوئے لندن جاتے ہمیں نظر آتے تھے مشاورت کے لیے۔ تو فیصلے جب نواز شریف کی مرضی سے ہو رہے تھے تو آپ ذمہ دار کیسے نہیں ہیں؟ تو ذمہ دار تو جو ہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت میں شامل تمام جماعتیں ہیں۔ تو عوام جو ہے وہ اس چکمے میں نہیں آئے گی، اور یہاں تک کہ جو ہیومن رائٹس واچ ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ 2023 جو ہے وہ پاکستان کے لیے بدترین معاشی بحران کا سال تھا، انہوں نے بھی یہ کہا ہے۔ تو دیکھیں اب اس میں عوام جو ہے ابھی تک تو یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ اس کے ذمہ دار نہیں ہے، اور پھر جہازی سائٹس کی کابینہ رکھی ہوئی تھی، اور وزیروں کے تھے بیرون ملک دورے ہی ختم نہیں ہو رہے تھے، اور عوام یہاں پہ مر رہی تھی، اور یہ جو چکمہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جی اس کا جو ذمہ دار ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی، تو پی ٹی آئی کی حکومت کے دور میں تو مہنگائی کی شرح 13% تھی،
وہ کیسے ذمہ دار ہو گئے؟ بھئی آپ کو حکومت ملی، آپ نے جو ہے وہ فیصلے تمام کرنے تھے، اور پھر آپ یہ بیانیہ بناتے رہے کہ ہم نے سیاست پہ ریاست کو ترجیح دی۔ ریاست عوام کے وجہ سے ہوتی ہے، عوام کو تو آپ نے مہنگائی کی چکی میں پیس دیا، تو پھر کیا ریاست بچائی آپ نے؟ اور آپ نے کون سے ایسے اقدامات کیے؟ بہرحال اس کا فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے، اور میرے خیال میں ابھی تک عوام جو ہے وہ اپنا فیصلہ کر چکی ہے۔ جی اب آتے ہیں الیکشن کمیشن کی جانب۔ تو الیکشن کمیشن نے وہی الیکشن کمیشن جو پی ٹی آئی کے خلاف ایک محاذ بنا کے ڈٹا ہوا ہے، انہوں نے سیکیورٹی انتخابات کے دن سیکیورٹی اہلکاروں کے لیے ایک ضابطہ اخلاق جاری کیا ہے کہ وہ غیر جانبدار رہیں گے، اور وہ پولنگ اسٹیشن سے کسی کو گرفتار نہیں کریں گے، اور وہ پولنگ کا جو مٹیریل ہے اس کی بھی حفاظت کریں گے، اور جبکہ سول آرمڈ فورسز کے لیے علیحدہ جو ہے وہ ضابطہ اخلاق جاری کیا جائے گا۔ تو یہ وہی الیکشن کمیشن ہے جو پی ٹی آئی کے امیدواروں کو جس وقت ہراساں کیا جا رہا تھا، جس وقت کاغذات نامزدگی کا مرحلہ تھا، اس میں پروپوزل سیکنڈر کو اٹھایا جا رہا تھا، اس وقت تو آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا، اور یہی انتظامیہ اٹھا رہی تھی، یہی پولیس والے جو تھے اس وقت اٹھا رہے تھے، تو اس وقت تو آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ تو اب یہ ضابطہ اخلاق جو ہے یہ جاری ہوا ہے، دیکھیں اس ضابطہ اخلاق کے پیچھے اصل مقاصد جو ہے وہ یہی ہیں کہ عوام کو جو ہے وہ یہ بتایا جائے، اور بیچ میں اپنی کارروائی ڈالی جائے، جیسے آج تک الیکشن کمیشن جو ہے وہ ڈالتا آ رہا ہے۔ تو یہ ہے جی عدلیہ کے فیصلے اور الیکشن کمیشن کی جو کارروائی، اور اس کے نتیجے میں بننے والی حکومت اور ملک میں جمہوریت کا جو مستقبل ہے اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔